بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون محنت کی عظمت۔ ویڈیو کے بہتر رزلٹ کے لیے آپ اس ویڈیو کو فل اسکرین کر لیجئے۔ کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت اور مشقت ہے۔ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک انسان نے جو ترقی کی منزلیں طے کی ہیں ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل ہے۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاتھ سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جس قدر عظیم محنت کی، اس کی مثالیں دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اگر ہم حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محنت کش تھے۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ محنت کے عظیم پیکر تھے۔ آپ تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے دوسرے مقاصد کے لیے شب و روز محنت کرتے اور اس کے لیے آپ کو زمانے بھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد جاری رکھی۔ اس کے علاوہ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی کام بھی خود کرتے۔ مثال کے طور پر اپنے جوتے خود مرمت فرماتے، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے۔ حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا ہاتھ بٹایا۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کا کام بھی اپنے صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ کچھ عطا فرمائیں۔ حضور اکرم نے دریافت فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ کر ایک رسی اور ایک کلہاڑی لے آؤ۔ جب وہ شخص رسی اور کلہاڑی لے کر واپس آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، انہیں رسی میں باندھو اور جا کر بازار میں بیچو، پھر چند دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا حضور آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا، بھیک مانگنے کی بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہوئے گئے ہیں۔ سچ ہے محنت میں عظمت ہے اور برکت ہے۔ مشہور مقولہ بھی ہے کہ محنت میں عظمت ہے۔ فلسفہ اقبال بھی یہی ہے کہ انسان کو محنت و مشقت سے اپنے مسائل کی عقدہ کشائی کرنی چاہیے۔ عمل پہن اور جہد مسلسل ہی انسان کو کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ ہو اور کوئی بھی مسئلہ حل طلب ہو تو ترقی اس وقت ہی ممکن ہے جب اس کے لیے پوری ہمت اور محنت سے کام کیا جائے۔ بقول الطاف حسین علی، نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ ہمارے معاشرے میں محنت کش اور مزدور کو حقیر نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کو مادیت پسندی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ان کی محنت سے ہی قوم کو عروج و نصیب ہوتا ہے۔ ان کی جدوجہد سے ہی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں اور انہی کی بدولت معاشرے کے سب کام ہوتے ہیں۔ سیڑھی کے زینے اس لیے نہیں بنائے گئے کہ ان پر ٹھہر کر آرام کیا جائے، بلکہ ہر ایک زینے کا مقصد پہلے قدم کو سہارا دینا ہے کہ دوسرا قدم اوپر جا سکے۔ محنت خوش قسمتی کی جڑ ہے اور سستی کی ابتدا صبح کاذب ہے، انتہا شام غم۔ مفلس اور وہ شخص نہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بلکہ مفلس غریب وہ ہے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے کام نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ زندگی جہد مسلسل کا ہی دوسرا نام ہے۔ تاریخ نے آج تک کوئی ایسی مثال پیش نہیں کی کہ
کسی نے بغیر محنت اور مشقت کے نام پیدا کیا ہو۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے۔ محنت کا آسان ترجمہ عمل ہے۔ کسی فرد یا قوم کو محنت کے بغیر عزت ملی نہ ہی مرتبہ۔ جو لوگ محنت کے عادی ہوتے ہیں وہ دنیا ان کی تکریم کرتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اسی قوت کے کرشمے کو اس انداز میں پیش کر: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ عمل کی اس میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے وہ بلند مرتبہ پا جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو شخص لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے ذلت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ مسلسل چلنے والے منزل کو پا لیتے ہیں اور محض سوچنے والے زمانے کے قدموں تلے کچلے جاتے ہیں اور ناکام قرار پاتے ہیں۔ حضرت اقبال ایسے افراد کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ تاریخ اسلام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے کام خود کرتے تھے۔ انہوں نے خود بھی محنت کی اور اپنے آنے والوں کے لیے زرعی مثالیں چھوڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اپنی زندگیوں کے ذریعے ہمارے لیے محنت کی مثالیں چھوڑی اور محنت کا صلہ ہی انہیں یہ ملا کہ وہ آج بھی ہم میں جانے جاتے ہیں۔ وہ رعب اور دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہ کرتے تھے۔ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر پہنچاتے۔ باہر سے کوئی قافلہ مدینے میں ٹھہرتا تو خود اس کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے۔ انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں حکومت کا رعب و دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ہندوستانی عوام اور افسروں کے درمیان ادنیٰ اور اعلیٰ کا امتیاز رکھا۔ صاحب لوگ غلط قسم کے احساس برتری کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام محنت سے انجام دینا ہی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اس لیے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ رجحان عام ہو گیا کہ اپنے ذاتی کام خود کرنے کی بجائے دوسروں سے کروانا ہی عزت کا حقیقی معیار ہے۔ اس غلط روش کا بنیادی سبب یہ ہے کہ بعض کام ہماری نظر میں گھٹیا اور بعض اونچے درجے کے ہیں۔ مثلا جوتے گانٹنا، نہر کی کھدائی کرنا، کاشتکاری کرنا گھٹیا قسم کے کام سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں افسری، انجینئرنگ، ڈاکٹری وغیرہ اونچے درجے کا کام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر جوتے گانٹنے والے اور فیکٹری میں کام کرنے والے کسان، سڑک کوڑنے والے اپنے کام چھوڑ دیں تو معاشرے کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے گا۔ محنت ہی سے ترقی ممکن ہے۔ جس چیز کے حصول کے لیے محنت کی جائے وہ ضرور مل جاتی ہے۔ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے، اس کی گوڈی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، پھر جا کر اسے اناج کی دولت ہاتھ لگتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسان سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل نہ ہو پائے گا۔ طالب علم زندگی بھی محنت سے عبارت ہے۔ اگر طالب علم محنت اور شوق سے علم حاصل کرے گا تو وہ بہت جلد بلند مقام حاصل کرے گا، لیکن اس کے برعکس کاہل طالب علم ہمیشہ زمانے کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ محنت ہی ایک ایسا جوہر ہے جو انسان کی زندگی کو ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ: بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا، آسمان کی بلندیوں کا شاہکار بنایا۔ اس اقبال نے قوم کو نہ صرف خواب غفلت سے بیدار کیا بلکہ انہیں محنت پر ابھارا اور ان کے اندر عمل کی قوت کو تیز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو سالوں سے غفلت میں ڈوبی تھی، جب محنت کرنے پہ آئی تو محض 7 سال کے قلیل عرصے میں اپنا الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اقبال فرماتے ہیں: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محمد علی جناح، جنہیں دنیا بانی پاکستان کے نام سے جانتی ہے، دبلے پتلے کمزور جسم کے مالک،
اس نوجوان کے پاس صرف ایک ہی قوت تھی جسے محنت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسی قائد اعظم نے دن رات کی محنت سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے اپنی بے مثال محنت کی بدولت اقبال کے تخیل کو حقیقت کی شکل دی اور دنیا کے نقشے پر ایک عظیم ملک پاکستان کے نام سے سامنے آیا۔ محمد علی جناح فرماتے ہیں، کام کام اور کام۔ معروف شاعر احسان دانش کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ ایک وقت میں پنجاب یونیورسٹی میں ایک رہٹ پر مزدور کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اسی یونیورسٹی میں ممتحن کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ محنت کا اعجاز تھا کہ ایک شخص کو اس قدر اور وقار اور عزت عطا ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ سر سید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، قوم کی خاطر انہوں نے کیا کچھ برداشت نہ کیا، کس قدر محنت کی۔ نوجوانوں کے لیے جس قدر سر سید احمد خان نے محنت کی، شاید ہی کسی اور نے رہنما نے کی ہو۔ علی گڑھ کے اسکول سے لے کر علی گڑھ یونیورسٹی تک کی داستان کو ہم داستان محنت و مشقت قرار دے سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان مسلم نوجوانوں کے لیے بہت بے چین اور بے قرار رہتے تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ قیام پاکستان کا عظیم شان واقعہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے اقبال کے شاہین نوجوانوں کی محنت کا ہاتھ تھا۔ اقبال نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو بتایا کہ محنت کی بدولت ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلم قوم بیدار ہو جاتی ہے اور انگریزوں اور ہندوؤں پر اپنا حق اس طرح چھین لیتی ہے ان سے، جس طرح اپنا شکار چھین لیتا ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ وہی قومیں معزز اور کامران قرار پاتی ہیں جو محنت سے اپنا دامن جوڑ لیتی ہیں۔ چین اور جاپان کی مثال دیکھ لیں، ان دونوں ممالک کے عوام نے اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ محنت کو اپنی عادت ثانیہ بنانا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ آج دونوں اقوام ترقی کی راہ میں دنیا کی تمام قوموں سے آگے نکل چکی ہیں۔ مسلمانوں کا ماضی بڑا درخشندہ ہے۔ جابر بن حیان، ابو علی سینا اور ابو القاسم زہراوی جیسے عظیم سائنسدان اس امت کا سرمایہ ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی محنت سے عبارت تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ استعمال کرنا جانتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک لمحے کی خطا ہمیشہ کے لیے شرمندگی اور پریشانی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس لیے لوگوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا درست استعمال کیا اور اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے علم اور دریافت کا پہرے بے کران چھوڑ گئے، جس میں آج تک مشرق و مغرب کے بڑے بڑے عالم اور فاضل غوطہ زنی میں مصروف ہیں۔ عظمت اور ترقی بغیر مشقت کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کو چھوا ہے، اس نے مسلسل عرق ریزی کی ہے، سالہ سال تک تجسس اور تلاش کی وادی میں سرگرداں رہی، پھر کہیں جا کر اسے یہ بلند و بالا اور عرفہ والا مقام حاصل ہو سکا، جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ محنت کی بدولت ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کی قسمت بدلنے میں کامیاب ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کی ساری زندگی محنت سے عبارت ہے۔ آپ نے پاکستان کی خاطر دن رات محنت کر کے پاکستانیوں کو دنیا کی 7واں عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا ڈالا۔ آج پاکستان عالم اسلام کے لیے ایک قابل فخر ملک بن چکا ہے۔ وہ عالم اسلام میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کارنامہ مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پاکستانی عوام کے دلوں میں آج بھی ہیرو کی حیثیت سے زندہ ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محنت ہی وہ گوہر ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جائے اس کا مقدر بدل دیتا ہے۔ محنت کی بدولت زوال یافتہ اقوام نے دوبارہ ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دیں۔ محنت کی بدولت طالب علم اپنی منزل مقصود کو پا لیتا ہے۔ استاد محنت کر کے اپنے مقاصد کی تکمیل کرتا ہے۔ کسان محنت کی بدولت اپنا گوہر مقصود پاتا ہے۔ گویا محنت ہی واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت افراد و اقوام کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے۔ جو افراد یا اقوام محنت کا دامن تھام لیتے ہیں وہ کبھی ناکام و نامراد نہیں ٹھہرتے۔ بقول الطاف سنہالی، وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ۔
مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔